آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ نشتر ہاسپٹل ملتان کی ہم نے پچھلے ہفتے گفتگو کی تھی، ڈائلیسس مشینیں HIV پازیٹیو لوگوں کے لیے، کیا اس کے بعد یہ مشینیں دھل گئی ہیں یا حالات ویسے ہی ہیں؟ تھوڑی سی اس پہ نظر ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ ایک صاحب ہیں جو تعلیم کی خاطر اسلام آباد سے کراچی کی طرف چل کے آنے کی بجائے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ چکر کیا ہے اس کا بھی عقدہ کھولنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے 10 دن میں 60 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت ہوئی ہے، ان میں عام لوگ بھی شامل ہیں، ان کے فگرز جو ہے ابھی میں اس میں شامل نہیں کر رہا ہوں۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہ حملہ، 30 سے زائد افراد بشمول سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے تھے۔ قلات چیک پوسٹ پہ حملہ، 7 اہلکار شہید ہوئے تھے۔ ہرنائی میں شب خون جس میں 2 فوجی اہلکار شہید ہوئے۔ ترا ویلی میں 8 اہلکاروں کی شہادت کی اطلاع ہے، لیکن فی الحال جو ذرائع ہیں ISPR وغیرہ انہوں نے تصدیق نہیں کی ہے، ہم باقی ذرائع کی مدد سے یہ فگر آپ کو کوٹ کر رہے ہیں۔ اور اب تازہ ترین جو ہوا ہے حملہ وہ بنوں میں جانی خیل کے علاقے میں چیک پوسٹ پہ ہوا ہے، جہاں 12 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں، گویا 10 دن میں 60 سے زائد۔ دہشت گردی کا سامنا تو ہمیں آپ تو جب آپ نے ہوش سنبھالا ہوگا، افغان جنگ شروع ہوئی جی تب سے آپ سن رہے ہوں گے۔ 40 سال تو میں گن سکتا ہوں تب سے ہے، 90s 2000 کے بعد اور اب تک، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر ماضی کے جو آپریشنز ہوئے ہیں ان کا اثر ہوا، لیکن کچھ دیر رہا، مگر اب پھر مجھے لگ رہا ہے گویا میں 2007 سے 2014 تک کے زمانے میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ کیا اب تک جو حکمت عملی اختیار کی گئی اس میں کوئی اچانک نقص ہو گیا، یا پھر مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، یا پھر دہشت گرد زیادہ سیانے، زیادہ تجربے کار اور زیادہ مسلح ہو گئے ہیں، اور ریاست ان کے آگے چلنے کی بجائے، ان سے 2 قدم آگے چلنے کی بجائے لگ یہ رہا ہے کہ جیسے پیچھے چل رہی ہے؟ یہ ہے اور بہت سے اور بھی سوالات ہیں۔ آپ نے 2014 کا ذکر کیا تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرا خیال ہے اور بہت لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے 10 دن گزرے ہیں have been the bloodiest in recent years since 2014۔ پچھلے یہ جو 10 سال ہیں یہ پچھلے 10 سالوں پہ بھاری ہیں، یہ میں کہنے کی کوشش۔ ان وے وسعت یہ 2013 اور 2014 آپ نے بھی دیکھا تھا، میں اسی نیوز روم میں ہوتا تھا شاید، اور روزانہ حملے ہو رہے ہوتے تھے، روزانہ یہی خبریں دے رہے ہوتے تھے، روزانہ کوئی نہ کوئی خودکش حملہ ہوتا تھا یا بام بلاسٹ ہوتی تھی۔ ایک لحاظ سے جو ابھی ہو رہا ہے وہ اس سے بدتر ہے، اور وہ کیونکہ ان دنوں میں یہ بات آپ کہہ سکتے تھے، اور یہ بات سچی تھی، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جنگ کیسے لڑی جائے، کیونکہ آپ کی فوج کا ایک کنونشنل پوسچر تھا۔ ظاہر ہے کہ جنگ ہوگی تو وہ ہوائی جہازوں والی ہوگی، ٹینکوں والی ہوگی، توپوں والی ہوگی، رائٹ۔ کاؤنٹر ٹیررزم، کاؤنٹر انسرجنسی ایک بالکل مختلف بنا کا نام ہے، لیکن پھر سیکھا گیا۔ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہوئے اور کامیابی سے ہوئے، اور جیسے آپ نے کہا کچھ دیر تک یہ معاملہ اثر بھی رہا۔ تو اس وقت جو ہو رہا ہے اب، یا تو وہ اس طرح ایوالو ہو گئے ہیں کہ آپ ان سے نبٹ نہیں سکتے، اس کے بھی شواہد ہیں، یا تو پھر جو سبق سیکھے گئے تھے، جو کیپیسٹی بلڈ ہوئی تھی، اس پر کام نہیں کیا گیا۔ ہم آگے جا کے نشتر ہسپتال پہ بات کریں گے، میں ایک میڈیکل انالوجی دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو ایک بہت برا وائرل انفیکشن ہوتا ہے، آپ اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کو کچھ احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے کہ وہ واپس نہ آئے۔ اگر آپ نے وہ نہیں کی تو جو نیکسٹ جو انفیکشن آپ کو ہوگی وہ اس سے 10 گنا بری ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ یوں ہوا ہے، لیکن ہم کیا جانتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اعجاز حیدر صاحب۔ اعجاز ساتھ تو
پتہ نہیں کتنی 100 بار ہم نے اس موضوع پر بات کی ہوگی, اور آج دن میں آپ سے میری بات ہو رہی تھی تو آپ یہی کہہ رہے تھے کہ یار اٹ از ورس دین بفور ایک لحاظ سے, کیونکہ شاید ہم نے یا تو سبق نہیں سیکھے, یا جو سبق ہم نے سیکھے تھے وہ پھر ہم بھول گئے ہیں, تو یا ہماری توجہ کہیں اور, یا ہماری توجہ کہیں اور ہے, یہ بھی ایسا ہے, یا آل آف دی ابو. آپ کا کیا خیال ہے اعجاز؟ جی شکریہ. دیکھیں یہ جو ابھی آپ نے ابتدائیے میں بات کی, 2014 کے بعد یہ پچھلے 10 دن میں جو کیجولٹیز ہوئی ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں, 60 کے قریب, اور یہ سیکورٹی فورسز کے. اس کے بے شمار محرکات ہیں. ان میں سے ایک کا تعلق تو اس بات سے ہے کہ افغانستان میں جو تحریک طالبان افغانستان ہے, جو اپنے آپ کو انٹرم گورنمنٹ کہتی ہے, ان کا آنا ہے. تو جو یہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں, ان کے لیے سیف ہیون ہے, وہاں پہ سینکچوریز ہیں, اور آپ کو پتہ ہے بات چیت ہوتی رہی, سب کچھ ہوتا رہا. تو یہ وہ جو ٹی ٹی اے کا آنا تھا, اس کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ جس وقت یہ کابل میں آئے تو ہمارے یہاں بہت سے نیپولین جو تھے ریٹائرڈ, انہوں نے خوشی کے شادیانے بھی بجائے. یہ جو معاملہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بات چیت ہو رہی تھی 2021 میں, تو بار بار ٹی ٹی پی کا یہ کہنا تھا کہ فاٹا جو ہے اس کے مرجر کو آپ ریورس کریں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹی ٹی اے کا یہ مقصد ہے کہ یہ ایک بفر زون بنے جس کے اندر حکومت پاکستان کی حاکمیت نہ ہو. مزے کی بات یہ ہے کہ 10 جولائی 2021 کو خوست میں تقریر کرتے ہوئے غنی صاحب نے, جو بعد میں بھاگ گئے, انہوں نے طالبان کو کہا کہ اگر آپ کبھی حکومت میں آ جاتے ہیں تو پاکستان کی جو یہ بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کا, جس کو یہ کوٹ ان کوٹ ڈیورینڈ لائن کہتے ہیں, اس کو تسلیم نہ کریں. تو یہ جو ایریڈینٹزم جہاں سے یہ ساری کہانی شروع ہوئی تھی, وہ اورسس انڈس ٹیریٹریز تک جو یہ ساری جو ان کی ہے کہ جی افغانستان کی حدیں جو ہیں وہاں تک جاتی ہیں, وہ جو اس کے اوپر پہیا جو ہے اٹ ہز کم فل سرکل. اب اس کے اندر یہ بھی ضرور ہے کہ ہماری توجہ بھی ہٹ چکی ہے. 2021 کے بعد سے آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے سیاسی بکھیڑوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, اور وہ جو لوگ اپنی سیاسی اظہار کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ ہم فوجی جو ہے وہ عدالتوں میں بھی لے کے جانا چاہتے ہیں. آئین کے اندر ہم مختلف ترامیم بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر سب سے بڑی جو قومی سلامتی کا مسئلہ ہے وہ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک ہے, اور اس ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک پہ جو ہے وہ کاؤنسل آف اسلامک ایڈیالوجی سے ایک فتویٰ بھی لے لیا گیا. وہ بعد میں آج پتہ چلا ہے کہ وہ فتوے کے اندر ٹائپو ہے, جو کہ میرے خیال میں اسلامی تاریخ میں پہلی بار کوئی ایسا فتویٰ آیا جس کے اندر ٹائپو ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو وہاں پہ ٹی ٹی اے کی جو سپورٹ ہے ان کو, وہ بھی بہت اہم ہے. یہ یہاں سے ایکسفلٹریٹ کر کے وہاں پہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو امریکی وہاں پہ اکوپمنٹ چھوڑ کے گئے ہیں, ان کے پاس اب نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں, ان کے پاس نائٹ سکوپس ہیں, ان کے پاس اور اس قسم کی جو رائفلز کے اوپر, لانگ رینج رائفلز کے اوپر جو آپ ایکسیسریز لگاتے ہیں, وہ ان کے پاس موجود ہیں. ان کی اپنی ویڈیوز جو انہوں نے نکالی ہیں, اس سے آپ کو واضح پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے. لیکن میں ایک بات یہاں پہ کہتا چلوں کہ یہ جو جانی خیل کا واقعہ ہوا ہے, جی, جانی خیل کے واقعے کے اوپر ٹی ٹی پی نے اپنی ویڈیو نکالی ہے. اس کے اوپر آئی ایس پی آر کی جو ریلیز آئی, پریس ریلیز آئی, اس کے اندر اور اس ویڈیو کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو ٹی ٹی پی کی جو ویڈیو آئی ہے وہ ڈس انفارمیشن کا حصہ ہے, صحیح ہے یا کیا ہے. لیکن جو نقطہ میں اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جانی خیل جو بنو کے مضافات سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, اتنی دور تک انگریس کر کے وہ کیسے آ رہے ہیں. اسی طرح بنو کے مضافات سے وہ 7 پولیس والوں کو کیسے اٹھا کے لے جا رہے ہیں. کرک میں جو ہے نا وہ یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں, ٹانک میں یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں, پریس ریلیزز نکالنے سے کچھ نہیں پتہ چلتا. یو ہیو ٹو ایکسپلین ٹو دا پیپل کہ یہ لوگ جو شہید ہو رہے ہیں
جو کسی کے بچے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے باپ ہیں، ان کی جو جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیسے وہ محرکات کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ دہشت گردانہ حملے جو ہے ان کی تعداد میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں کہ جب تک ہم اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں، ہم میں سے وہ لوگ جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم نقطے جوڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اچھا، لیکن جب تک ہمارے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہوگی. کچھ اعجاز حیدر صاحب، پوری انفارمیشن تو شاید کبھی بھی نہیں ہوں گی جس طرح کے حالات ہیں، لیکن جو سرکمسٹانشل جو چیزیں ہیں ان سے ہم انہیں جوڑ کے کچھ نہ کچھ تصویر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. مثلا یہ جو 7 پولیس والے تھے خوش قسمتی سے اغوا ہونے کے بعد رہا ہو کے آ گئے، ان کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ یہ جو مقامی قبائلی عمائدین ہیں ان کی میڈیشن ایفرٹس کے نتیجے میں رہا ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اغوا کرنے والے اس علاقے میں موجود ہیں، اغوا ہونے والے میں موجود ہیں، میڈیٹرز ان علاقوں میں موجود ہیں، اور ہم جو ہیں پتہ نہیں کہاں پہ جو ہے وہاں سوئی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں گری نہیں تھی بلکہ جہاں پہ روشنی ہے. بالکل صحیح، اچھا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صاحب. یہ ایک بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. بلوچستان کے بھی حوالے سے ایک پوری اکانومی بن چکی ہے، اکانومی جو وائلنس کے، تشدد کے ساتھ منسلک ہے. اس کے اندر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں. لوگ جو ہے اس کے اوپر تھیسز لکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر فرنٹیئر کور جو ہے، اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز اور اس کے اندر گروپس کا کیا تعلق ہے، اسمگلنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں حکومت ہیز ٹو کم کلین آن آل دس، کیونکہ اس میں لوگ شہید ہو رہے ہیں. اور یہ کوئی ایسی دیکھیں جو آپ اس کو ملیٹنٹ کہہ لیں، آپ اس کو انسرجنٹ کہہ لیں، آپ اس کو ٹیررسٹ کہہ لیں، خوارج کے وہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ وہ سب سے پہلے اسپیس کو نہیں وہ پرائمریلی وہ سیک کر رہا ہوتا. اس کی جو ٹیکٹکس ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ، جیسے سلامی سلائسنگ آپ کہتے ہیں، وہ اپنی پریزنس کو ایکسپینڈ کرتا ہے بائی ریڈیوسنگ دا اسٹیٹس اور دا گورنمنٹس ویٹ. جی، اور وہ کس طرح کرتا ہے؟ وہ حملہ کرتا ہے پولیٹیکل ٹارگٹس کے اوپر، ملٹری ٹارگٹس کے اوپر. اور جس وقت ریاست کی حاکمیت جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسپیس کو سیکیور کرنا شروع ہو جاتا ہے. ہم نے یہ سب ہوتے دیکھا ہے. پھر وہ ریونیو ریز کرتا ہے، پھر وہ وہاں پہ اپنی عدالتیں لگاتا ہے. آپ نے سوات میں دیکھا، آپ نے جو قبائلی علاقہ جات تھے اس میں دیکھا. اور پھر یہ وہ پہیا ہے جو کہ بڑھتے بڑھتے فزیکل اسپیس کی طرف جاتا ہے، اور اس کے اندر ریاست جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی کو لوز کرتی ہے. اور جو لوگ اس جگہ پہ ہوتے ہیں جن کو ریاست نے چھوڑ دیا ہوتا ہے، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر اس کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ریاست تو وہاں پہ موجود نہیں ہے. اور یہ بھی ہم نے دیکھ چکے ہیں. اچھا، آپ کے خیالات اعجاز حیدر اس معاملے پہ، اور جو چیف منسٹر بلوچستان ہے سرفراز بگٹی، ان کے خیالات خاصے ملتے جلتے ہیں، اور بی بی سی کو انہوں نے 3-4 ہفتے پہلے ایک انٹرویو دیا تھا. آج میری اس پہ نظر پڑی، جسٹ میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ اگر چاہیں تو اس بات پہ روشنی ڈالیے گا. سرفراز بگٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں دوست دشمن کی پہچان ناممکن ہوتی جا رہی ہے. سیکیورٹی فورسز گرے ایریا میں کام کر رہی ہیں کیونکہ دشمن واضح نہیں ہے. ہم دوبارہ ڈرائنگ بورڈ کی طرف جا رہے ہیں. اسٹریٹجی اپڈیٹ ہونی چاہیے. ہمیں اچھی انٹیلیجنس کی ضرورت ہے. علیحدگی پسند تنظیمیں زیادہ منظم ہیں اور نوجوان ان کے ایجنڈے سے زیادہ متاثر ہیں. سیکیورٹی فورسز اور سیاسی حکومت پر عدم اعتماد بڑھتا جا رہا ہے. مسلح تنظیموں سے بات نہیں ہو سکتی، البتہ غیر مسلح سیاسی تنظیمیں مثلاً جیسے بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے اس سے بات ہو سکتی ہے. وہ غدار نہیں تھے؟ اچھا وصل صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر میرے اور سرفراز بگٹی صاحب کے خیالات میں کوئی جو ہے نا کامنالٹی ہے تو اس کا سارا تو گناہ میرے پر ہے. لیکن
ایک تو یہ بات ہے کہ جو بلوچستان میں ہے معاملہ اس میں اور جو ٹی ٹی پی ہے اس کے اندر بہت فرق ہے. میں اس کے بارے میں بہت دفعہ لکھ چکا ہوں. یہ جو سرفراز بگٹی صاحب بات کر رہے ہیں یہ ٹاکنگ پوائنٹس آبویسلی ان کے اپنے تو نہیں ہیں, لیکن اگر یہ ٹاکنگ پوائنٹس ہم تسلیم کر لیں اور اس کے اندر حقیقت بھی ہے تو سب سے پہلے تو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے سر وہ اپنی بھی تو بات ہی نہیں کر رہے, وہ بیچارہ کیوں استعفیٰ دے؟ نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بلوچستان کے اندر جو اصل میں جو سیاسی آئی ہیو آلویز سیڈ دس کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے اور کاؤنٹر ٹیررزم اس کا سب سیٹ ہے, وچ از ویری ڈفرنٹ فرام ٹی ٹی پی. ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس کی تفصیل میں جانے کا, لیکن جو اصل جو لوگ ہیں یعنی سرفراز بگٹی صاحب تو نہیں, اگر انگلی ایسے کریں تو 50,000 کا مجمع اکٹھا ہو سکتا نا, لیکن میں آپ کو نام دے سکتا ہوں کہ جو کہ جماعت اسلامی کے وہ جو تھے جو گوادر میں مجھے ہدایت اللہ, ہاں جی وہاں وہ اکٹھا کر سکتے ہیں. وہ جو وہ ہے وہ ڈاکٹر جو ہیں مارنگ بلوچ اکٹھا کر سکتی ہیں, وہ مارنگ بلوچ وہ اکٹھا کر سکتی ہیں. تو بھائی ان کے جو اصل جو لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں نا, بیٹھ کے بات کریں. اچھا اعجاز, ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, لیکن اس سے کوئی خوشخبری سنانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ نیکٹا کو ایک بار پھر ریوائیو کیا جائے گا. اچھا, اور یقیناً 10ویں 12ویں دفعہ میرا خیال ہے 10ویں 12ویں دفعہ ہو سکتا ہے کہ میں 2010 میں اس کی پیدائش کا اعلان سنا تھا, اس کے بعد ہر سال ریوائیو, ہر سال 2 دفعہ ہر سال ریوائیو ہوئی ہے. یہ ممکن بھی ہے یا نہیں, بریک کے بعد. دہشت گردی کی ایک لہر ہے جو لگ رہا ہے کہ نہ ہم اس کے خلاف سسٹین کریں گے اور شاید سروائیو بھی نہ کر سکیں. اور اعجاز حیدر ہمارے ساتھ ہیں, اور میرا سوال آپ سے یہ ہے اعجاز کہ میں مانتا ہوں کہ افغانستان کی پوری بیکنگ ہے, پوری ریاست ہے ٹی ٹی پی کے پیچھے. میں مانتا ہوں کہ جو امریکن اسلحہ وہ رہا ہے وہ انتہائی جدید اسلحہ ہے, اینڈ وی آر آؤٹ گنڈ ان مینی ویز. لیکن جو پچھلے 10 12 13 14 سالوں میں ہماری اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے اور ٹھیک ٹھاک کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے, وہ کہاں نظر آ رہی ہے؟ اور بالخصوص جب ہم دیکھیں انٹیلیجنس گیدرنگ کو, کیونکہ ایک تو ہے کہ حملہ ہوا اور اس کو حملے کو آپ نے روکنے کی کوشش کی, لیکن ایک ہوتا ہے ٹو پریونٹ اٹ بائی انفلٹریشن یا بائی انٹیلیجنس گیدرنگ. تو ایک تو آن دا گراؤنڈ وہ ایسٹس کہاں استعمال وہ تو ہماری جو انٹیلیجنس ایسٹس ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم ایسٹس ہیں, اور کافی ہیں, اور ہمیں پتہ ہے ہمارے انٹیلیجنس ایسٹس کتنے ہیں اس ملک میں, وہ آپ کو کہاں نظر آ رہے ہیں اس میں؟ آپ کے انٹیلیجنس ایسٹ سے اگر آپ کی مراد ہے کہ کتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, وہ تو بہت ساری ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کام کیا کر رہی ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ذرا ہم آؤٹ گن نہیں ہیں, لیکن جو ڈیفینسو پوزیشنز میں جب آپ ہوتے ہیں تو جو سرپرائز کا ایلیمنٹ ہے وہ اٹیکر کے پاس ہوتا ہے. اب ہم نے دیکھا یہ ہے جس چیز کی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جب سے یہ ساری بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ادھر آ گئے, ان کو یہاں پہ لا کے بسایا گیا, کیا بات چیت ہوئی ہمیں اس کی تفصیل کا نہیں پتہ. یہ کون سے لوگ ہیں جو انگریس کر کے آ رہے ہیں, اور یہ کہ وہ چیٹر جو ہے وہ کیوں نہیں آپ پک اپ کر رہے, وہ انٹیلیجنس کا کام ہے, تاکہ آپ وہ چیٹر پک اپ کریں, تاکہ آپ جو ہے وہ لڑائی کو اس کے پاس لے کے جائیں, بجائے اس کے کہ آپ بیٹھے رہیں سٹنگ ڈک کی طرح, تاکہ لڑائی آپ تک آ جائے. اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ جو جنرل کیانی کے زمانے میں یہ بات تھی کہ پبلک بائی ان کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے 2021 کے بعد سے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ دیر از نو پبلک بائی ان. لوگ جو ہے وہ شاکی ہیں, لوگ اس وقت شاکی بھی ہیں جو اردو کا لفظ ہے, اور شاک میں بھی ہیں جو انگریزی کا لفظ ہے جی. اور ان کو ریاست کے اوپر اور حکومت کے اوپر, اس حکومت کی تو جائزیت کے اوپر بھی سوالات ہیں نا, تو ان کو تو یقین ہی نہیں ہے اس کے اوپر. تو یہ مختلف محرکات ہیں کہ جس کے اندر ہمیں نہیں معلوم پڑ رہا کہ یہ وہ کیا وجوہات ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ ایک نیٹ ہے, نیٹ کو آپ جو ہے نا اسپائڈر جو ہے وہ اپنے ویب میں قابو کر سکتا ہے, شیر اس کے اوپر اپنا ہتھوڑا نہیں چلا سکتا یا اپنا پنجہ نہیں چلا سکتا, بیکاز کوئی فورس کانسنٹریشن نہیں ہے. سو بیسکلی یہ انٹیلیجنس گیدرنگ کی گیم ہے کہ جس کے اندر پھر آپ انٹیلیجنس, ایکشنیبل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ جو ہے وہ
ان کو ٹیکل کر سکتے ہیں. ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے جس کی مجھے آج دن تک سمجھ نہیں آئی کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں جس میں ہم ریڈ کر رہے ہیں اس میں ہماری کیجولٹیز کیسے ہو رہی ہیں. یہ تو صرف اس وقت تک صرف صورت میں ممکن ہے نا کہ ہمارے پاس صحیح انفارمیشن آئے یا بندہ خود ذاتی طور پہ فزیکلی وہاں موجود ہو ٹو فگر آؤٹ کہ بھائی ہو کیا رہا ہے. یہاں پہ تو آپ کو سینیٹائزڈ انفارمیشن مل رہی ہے اور اس انفارمیشن کو سینیٹائز کرنے کی وجوہات بھی اب میں آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ دونوں کو پتہ ہے. تو دیکھیں یہ اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے. وہ اکالی اومینی از اے نائجیرین ایکسپرٹ آن کاؤنٹر انسرجنسی, اس نے وہ نائجیریا کے بارے میں کتاب بھی لکھی ہے, اور وہ بات یہ کرتا ہے کہ اس کے اندر آپ کا ہسٹوریکل ایکسپیرینس, آپ کا آرگنائزیشنل کلچر, آپ کا ڈاکٹرن اور آپ کی جو ہیبٹس ہیں, ہی یوزز دا ٹرم انسٹیٹیوشنل آئسومورفزم, کہ بھائی وہ آپ کو ایک جگہ پہ پھنسا کے رکھتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پچھلے سالوں میں ہوا اس کے اندر بہت سے آفیسرز جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, بہت سے سولجرز ریٹائر ہو چکے ہیں, سو نیو کراپس ہیو کم ان. تو اب مجھے تو جب تک آپ اس کو سامنے نہیں کھولیں گے اور وہ انفارمیشن نہیں دیں گے تو تجزیہ کرنا بہت مشکل ہے. صحیح. ہم تک تو یہ اطلاع آتی ہے کہ جی یہ فلانی جگہ حملہ ہو گیا, اتنے لوگ شہید ہو گئے. آپ کے پاس ٹرین کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے فار دا موسٹ پارٹ, آپ کے پاس جو کانٹیکسٹ ہے اس کی انفارمیشن نہیں ہے, آپ کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ بھائی وہاں پہ جانی خیل میں جو بنو سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, وہ جو ان کی نکلی ہے ویڈیو, اس کے اندر وہ باضابطہ اندر جا کے فلم کر رہے ہیں, ایکوپمنٹ اٹھا رہے ہیں, رائفلز اٹھا رہے ہیں, ایمونیشن اٹھا رہے ہیں. تو کلوز سپورٹ وہ پوسٹ کیسی ہے جس کے پاس سپورٹ ہی کوئی نہیں ہے. کمیونیکیشن کا کیا مسئلہ ہوا, مطلب کہ ہزار سوالات ہیں لیکن کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں. سوالات. اور یہ اس چیک پوسٹ پہ پہلا حملہ نہیں ہے, یہ چیک پوسٹ پہ پہلا حملہ نہیں ہے, نہ ہی یہ بنو میں کوئی پہلا حملہ ہے. اعجاز حیدر آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر ایک تو بات یہ ہے کہ یار جب عوام کو اعتماد نہ ہو ریاست پہ, حکومت پہ, آپ کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی نہیں کر سکتے. وہی گرے ایریا والی بات کہ دوست و دشمن کی شناخت ہی نہیں آپ کر سکتے. دوسری بات یار کہ جب آپ کی پرائیورٹیز ہی کہیں اور ہوں, جب آپ کی پرائیورٹیز ہوں کہ یار 26ویں 27ویں اور 28ویں لانی ہے, ہاں, یا جب آپ کی پرائیورٹی ہو کہ یار یہ جو وی پی این ہے نا یار سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, کیا اگر وی پی این اس وقت بین ہوتا تو یہ 60 لوگ شہید نہ ہوتے؟ یہ بھی سوال ہے نا پوچھنے والا. اور اگر آپ پرائیورٹی واقعی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ذرا یہ دیکھیں ایک شو آف فورس جو آج شاید آج کی ہی ہے یہ فوٹیج اسلام آباد میں دیکھنے کو مل رہا ہے. ذرا چلائیے ایک سیکنڈ. یہ کیا انڈیا حملہ کرنے والا؟ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ہلاکو خان اپنے سارے دستوں کے ساتھ 24 نومبر کو اسلام آباد پہنچ رہے ہیں نا, تو یہ اس کی تیاریاں اور بھی تیاریاں ہیں شاید. یار یہ ہو سکتا ہے اب یہ خبر باسی ہو گئی ہو, لیکن کل تک کی جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ 1200 کنٹینرز آرڈر کیے گئے ہیں, 22,000 پولیس والے مانگے گئے ہیں, سندھ اور پنجاب پولیس کے فرنٹیئر کانسٹیبلری کے جوان, رینجرز اہلکار, 40,000 آنسو گیس شیل جو ہیں ان کی ایک لسٹ بنائی گئی ہے, اور انہیں پھینکنے کے لیے 2,000 آنسو گیس گنے کی بھی ریکویسٹ کی گئی ہے, 50,000 ربڑ کی گولیاں بھی چاہیے, اور ان کے چلانے کے لیے 2,500 بلٹ جو گنز ہیں جو ان کے لیے چاہیے, 5,000 حفاظتی فساد شکن کٹس بھی چاہیے, ٹول پلازوں کی ناکہ بندی کے لیے کانکریٹ بلاکس جو ہوتے ہیں 1-1 ٹن کے وہ چاہیے, اور بہت سی خاردار تاریں چاہیے, اور کروڑوں روپے اس لیے چاہیے کہ 3 وقت کا لا انفورسمنٹ ایجنسی 22-23,000 لوگ جو ہیں ان کے لیے کھانا کہاں سے آئے گا. اس صورتحال میں اگر 5,000 آدمی بھی دارالحکومت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تو فی بندہ 3 وہاں پولیس والے یا سیکیورٹی اہلکار پہلے سے موجود ہوں گے.
تو یہ نعرے وارے لگ کے کس کا ٹیمپو؟ تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا ہی مورال بڑھا رہے ہیں کہ آپ کی پرائورٹی کیا ہے اور آپ کے لیے سیکیور کرنا کیا زیادہ بس ایک باری 24 گزر جائے او دے بعد طالبان نو ہی جی ہاں تو ایک وقفہ لے لیں. پچھلے ہفتے ہمیں پتہ لگا کہ ملتان کے نشتر ہسپتال میں گردے کے مریضوں کو ان ڈائلسس مشینز پر لگایا گیا جو ایڈز اور HIV کے پیشنٹس کے استعمال کے لیے مخصوص کیے گئے تھے. اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ ایک مریض کی جان گئی ہے اور درجنوں کڈنی پیشنٹس اب HIV پازیٹیو بھی ہیں. اور ملتان نشتر ہسپتال جو ہے جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا سرکاری ہسپتال ہے, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک سال میں کتنے لوگ وہاں پر آتے ہیں. حسب روایت ایک انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل کی گئی. کون صفائیاں پیش کر رہا ہے, کون کس پر الزام ڈال رہا ہے, لگا رہا ہے, اس کو جاننے کے لیے ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈان نمائندے آصف چودھری صاحب. جی آصف صاحب, ابھی تک انویسٹیگیشن ٹیم نے کیا بتایا ہے آپ کو؟ جی انویسٹیگیشن ٹیم نے جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ دی ہے نا, اس کے مطابق تو یہ ہے کہ 25 کے قریب جو پیشنٹس ہیں ان کو HIV پازیٹیو تصدیق کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ چیز پہلے جب ہم نے رپورٹ کی تھی تو اس وقت کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے اس پہ انکار کیا تھا کہ ہمارے پاس صرف ایک پیشنٹ ہے جس کو HIV پازیٹیو ہے, اور انہوں نے تردید کو کر کے ان کو اخباروں میں بھیج دیا اور ٹی وی چینل کو بھی اپنا موقع بھیج دیا. لیکن اب فیکٹ فائنڈنگ جو کمیٹی ہے اس کی رپورٹ میں 25 پیشنٹ کی تصدیق ہو چکی ہے, اور وہ پیشنٹ ہے جن کے نام اور ڈیٹیل وغیرہ موجود ہیں. ابھی اس کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں وہ. ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو پیشنٹ ہے صرف پیشنٹ کی حد تک محدود نہیں ہے, اور پتہ چلا ہے کہ جو پیشنٹس کے ساتھ انٹریکٹ تھے نا, ڈاکٹر, نرسز, پیرامیڈکس, یہ بڑا سکیر پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں وہ بھی پازیٹیو تو نہیں آ گئے. اب ڈاکٹرز میں بھی ایک سے بڑی خوف و راز کی فضا پیدا ہو چکی ہے. انہوں نے بھی اپنے ٹیسٹ اور باقی اسکریننگ کرانی شروع کر دی ہے, اور ابھی تک ظاہر ہے یہ اچھا اسٹگما ہے HIV ایڈز, تو کوئی بھی اگر پازیٹیو آتا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں شیئر کرے گا. تو سسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز بھی, نرسیں بھی, پیرامیڈکس, اور اس کے بعد وہ پیشنٹ جن کو HIV پازیٹیو آیا ان کے ریلیٹیو, رشتے دار جن کے ساتھ فزیکل انٹریکشن ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی رسک پہ ہوں. اب یہ انویسٹیگیشن ایکسپینڈ کر رہے ہیں کہ یہ نیٹ ورک بڑھائیں, یہ تو بہت سارے پیشنٹ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں. تو دوسری طرف وائس چانسلر کا دعویٰ ہے, میری بات ہوئی ہے ان سے, وائس چانسلر جو میڈیکل یونیورسٹی کی ہیں جن کے ساتھ یہ ہاسپٹل اٹیچ ہے, وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ یہ پیشنٹ جو نا یہاں کے ہاسپٹل میں پازیٹیو نہیں آئے, ہو سکتا ہے وہ پرائیویٹلی کہیں گئے ہوں وہاں پر بلڈ لینے کے لیے, یا وہاں پر انہوں نے اسکرین کروائی ہو, ٹیسٹ کروائی ہو سکتا ہے وہاں سے آئے ہوں, ہمارے ہاسپٹل میں پازیٹیو نہیں آئے. یہ وائس چانسلر بزرگ ہے, وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ کی ایک کتنی خطرناک بات ہے کہ اگر وائس چانسلر کی یہ دلیل مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو اس کا سدباب تو نہیں ہو سکتا. نہیں. آصف, آپ کی بات ہوئی تھی ایک آفیشل سے, اور جس کو آپ نے اپنی خبر میں کوٹ بھی کیا ہے, ظاہر ہے ہم اس کا نام نہیں لے رہے, آپ بھی اس کا نام نہیں لے رہے. انہوں نے آپ کو کیا بتایا؟ انہوں نے تو یہی بتایا ہے کہ اس میں جو SOP اور اسٹینڈرڈ گائیڈ لائنز ہے نا وہ پوری طرح نہیں ہے. ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہر 6 ماہ بعد آپ نے مکمل طور پر ایک پیشنٹ جو آ رہا ہے نا ڈائلسس پہ, اس کی اسکریننگ کرنی ہے, اور جب بھی آپ اس کی اسکریننگ کرتے ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ نے اس کو مانیٹر کر کے پھر آپ نے اس کا ڈائلسس کرنا ہے. تو 1 سال سے یہاں پر کوئی بلڈ اسکریننگ نہیں ہوئی, کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں لیے گئے, اور یہ فیبریکیٹڈ اور فیک قسم کی رپورٹنگ کر کے, اور خانہ پوری جسے کہتے ہیں, وہ کر کے تو پیشنٹ کو وہاں پر ڈائلسس کے لیے بھیج دیتے تھے. تو یہ ایک ایسی جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا نا, یہ میرا خیال ہے کہ پوائنٹ جو اہم ہے کہ کس کی نیگلیجنس سے یہاں تک بات پہنچی ہے. اور اب یہ جو صرف یہاں تک محدود نہیں رہا, اب انٹرنیشنل جو ہیلتھ آرگنائزیشنز ہیں نا وہ بھی انوالو ہو گئی ہیں. WHO ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن,
وہ اسٹینڈرڈ گائیڈ لائنس دیتی ہیں, ٹریٹمنٹ کے پروٹوکول دیتی ہیں, اس کو انشور کرواتی ہیں. تو انہوں نے بھی اپنے تعلقات کا اظہار کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں اگر یہ سچویشن ہے میجر ہاسپٹل میں, تو باقی تو پھر چیک کرنا پڑے گا نا. تو اس کو دائرہ کار بڑھا کے اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اور جو آپ کے ایس او پی ہے نا وائلیشن کیوں ہوئی ہے اس کو آپ نے مانیٹر کرنا ہے کہ یہ تو بڑا سیریس میٹر ہے. اچھا یہ امریکن گائیڈ لائنس ہے جو اسٹینڈرڈ گائیڈ لائنس ہے. جی اچھا آصف صاحب, اور اس پہ اسٹرکٹلی عمل کرنا پڑے گا. بالکل آصف صاحب, آپ کی خبر میں آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ یہ بھی خدشہ ہے کہ جو جونیئر سٹاف ہے, نرسز ہو گئے, جو مطلب ٹیکنیشینز ہوتے ہیں, پیرامیڈکس چھوٹے موٹے, کیا ان پر سارے الزام ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ یار یہ چار پانچ کالی بھیڑیں ہیں, انہوں نے اپنا کام صحیح نہیں کیا تو اتنا بڑا سانیہ ہو گیا ہے, کیا یہ سچ ہے؟ جی 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 بالکل, یہ ہمیشہ سے ٹریڈیشن رہی ہے. جب بھی کوئی دیکھتے ہیں نا کہ بڑے بزنس انوالو ہیں, بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے, تو وہ اپنا ملبہ نیچے گراتے ہیں. اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ نا ایک ان رائٹنگ میں نا ایک اپولوجی لکھ کے دے دیں, معذرت کا لکھ کے دیں, ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہم فالو نہیں کر سکے. اس طرح کے ان کو پریشر ڈالا جائے, آپ تحریر لکھ کے دے دیں, ہم آپ کو ریسکیو کر لیں گے, آپ کے اوپر کچھ نہیں آئے گا, ہم ان چیزوں کو مینیج کر لیں گے. اب کافی زیادہ ریزسٹنس آ رہی ہے, خاص طور پر پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ڈاکٹر جو پی جی آر ہیں, جو ہمیشہ سے پیشنٹ سے انٹریکٹ رہتے ہیں, جو میڈیکل آفیسر ہیں, ایم او ہیں, اور جو ہاؤس آفیسر ہیں, ایچ او ہیں, ان کے اوپر پریشر بلڈ اپ کیا. اور نرسنگ کو بھی کہا جا رہا ہے, نرسنگ اسٹاف کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو نیگلیجنس ہے آپ لکھ کے دے دیں کہ ہم سے نیگلیجنس ہوئی ہے, وہ ہم آپ کو کہیں نہ کہیں رستے میں اسپیس دلوا دیں گے. لیکن وہ ریزسٹ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے, یہ جو اتنا بڑا الزام کیوں لے, یہ جو انکوائری ہے یہ انٹرنل انکوائری ہے نہیں ہے پنجاب گورنمنٹ, نہیں, یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پنجاب گورنمنٹ کی. ہاں, یہ جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں جو ڈاکٹر سے لگوانے والی, جی جی ہاں جی, یہ انٹرنل انفارمیشن جو ہے نا وہ ظاہر ہے, ہم تو رابطے میں رہتے ہیں نا سارے ڈاکٹرز کے, وائی ڈی اے سے اور پروفیسروں سے, میڈیکل ٹیچر کے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ لوور لیول کا جو سٹاف ہے تو یار آپ پریشر کیوں ڈال رہے ہیں, وہ بھی اگر انوالو ہے, تو اس سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ جو نظم و نسق کا جو پروفیشنل ڈسپلن ہے وہ اس ہاسپٹل میں کتنا ویک ہے. اس لیے کہ اگر وہاں اتنی سختی ہو تو نچلے سٹاف کی مجال نہیں ہے کہ وہ ایس او پی کو وائلیٹ کرے. اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے بھی ڈھیلا پن ہے. نہیں دیکھیں میرے کچھ, اچھا, اور اگر وائس چانسلر یہ کہہ رہی ہے شروع کہ یہاں ہوا ہی کچھ نہیں, تو پھر ان پہ کیوں دباؤ ڈالا جائے؟ یہ وہ سر, وہ ایک وقت پہ آپ 3-4 چیزیں ٹرائی کرتے ہیں نا یار, ایک تو ڈینائی کرو اور پھر سائڈ پہ کہو کہ یار تم اپنے سر پہ لے لو. اچھا آصف, اب اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ یہ ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بنی, انہوں نے ایک رپورٹ پہ, اگر رپورٹ نہیں پیش کی تو کم از کم اپنی کچھ فائنڈنگز انہوں نے پیش کی ہیں. یہاں سے یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ اب یہ رپورٹ جو نا یہ فائنل ہو کے جا رہی ہے چیف منسٹر کے پاس. اب سارا دار و مدار وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے آیا کہ وہ اس کو کس حد تک سنجیدگی سے لیتی ہیں. اگر تو اس کے اوپر ایکشن پراپرلی ہوتا ہے, اور وہ جو لوگ انوالو ہیں, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہمیشہ سے رسپانسبل ہوتا ہے اس کے ڈپارٹمنٹ میں کچھ بھی ہو جائے. بالکل. اس کے بعد جو ہمیشہ سے دوسرا جو سیکنڈ ہوتا ہے وہ رجسٹرار ہے, ایڈمن رجسٹرار, وہ بھی رسپانسبل ہوتا ہے ان کو. اور دوسرا سب سے اہم چیز انفیکشن کنٹرول کمیٹیز ہے. یہ کیا کر رہی ہیں؟ انفیکشن کنٹرول کمیٹی کا کام یہی ہے کہ آپ نے انفیکشن کو کنٹرول کرنا. آیا کہ مشینیں کلیئر ہیں, پیشنٹ کے لیے سیف ہے. اب پتا چلا تھا کہ انفیکشن کنٹرول کمیٹی کا 1 سال سے میٹنگ نہیں ہو پائی, تو وہ بھی پروفیسر ہی ہیڈ کرتا ہے. اب سے ہر طرف سے یہی جو میجر اسٹیک ہولڈر ہیں وہی نیگلیجنس کرتے جائیں گے تو الٹیمیٹلی اس طرح کا افسانہ تو ہونا ہی ہونا ہے نا, ہونا ہی ہونا ہے. بہت شکریہ آصف صاحب. تو یہ ہے نشتر ہسپتال کی اپ ڈیٹ. جیسے ہی اس معاملے میں کچھ پیش رفت ہوگی تو ہم آپ کو آگاہ کریں گے. ایک وقفہ لیں. ویلکم بیک. اچھا, میرا جو گھر ہے وہ اس اسٹوڈیو سے تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور اگر کل مجھے کہا گیا کہ یار آپ گاڑی میں نہیں آئیں گے, آپ دوڑ کر آئیں گے, تو پہلے تو میں غش کھا کے گر جاؤں گا, اور پھر اس کے بعد شاید میں استعفیٰ دے دوں, کیونکہ ہمارے سے ایسے کام ہو نہیں سکتے. لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملائیں گے جو اسلام آباد سے کراچی 9 کلومیٹر نہیں بلکہ 1600 کلومیٹر
دوڑ کر آ رہے ہیں. اس وقت وہ تقریباً 600 کلومیٹر فاصلہ انہوں نے طے کر لیا ہے, لودھرا میں ہے. ان کا نام ہے تبارک رحمان اور ان کی مشن ہے کہ تعلیمی این جی او دا سٹیزنز فاؤنڈیشن, جن پر ہم نے کئی بار اس پروگرام میں بات کی ہے, اس کے لیے فنڈز جمع کیا جائے. تو تبارک صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. پہلے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں اور یہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اتنی لمبی دوڑ لگانے کا فیصلہ کیسے کیا. جی تھینک یو زرار فار ہیونگ می. اور سب سے پہلے تو ہمارا ابھی 750 کلومیٹر آج ختم ہو چکے ہیں. آج ہمارے 18 دن مکمل ہو گئے ہیں. ہم نے 3 نومبر کو اپنا سفر شروع کیا تھا کیڈٹ کالج حسن عبدال سے. تو میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ کیڈٹ کالج حسن عبدال سے, ادھر سے میں نے اپنا ہائی اسکول کیا تھا. جی. اور پھر میں اپنی یونیورسٹی کرنے گیا تھا IBA کراچی. تو جو میرا تعلیمی سفر ہے اس کو میں پیدل مارچ کر کے طے کر رہا ہوں. اور یہ پیدل رننگ کر کے اور پیدل جانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں 3 کروڑ بچے ہیں, اس کے بارے میں ہائی لائٹ کریں. اگر میں اپنے بارے میں بتاؤں تو میری عمر 27 سال ہے. میں آج کل نیو یارک میں بیسڈ ہوں. میں فائنانس میں کام کرتا ہوں اور رننگ کا شوق رکھتا ہوں. اچھا, تو ٹی سی ایف کو اس طرح کیسے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے؟ اٹس کالڈ رن فار ایجوکیشن, یہ جو آپ کا پروگرام ہے. تو مطلب ہاؤ ڈز اٹ ورک, اگر آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھا سکیں. سو ہاؤ اٹ ورکس از دیٹ پوری دنیا سے جو لوگ ہیں جو اس کاز کے ساتھ الائنڈ ہیں وہ ہماری ویب سائٹ tabarakruns.com پہ جائیں گے. ادھر جا کے ڈونیٹ کا بٹن ہوگا, وہ ڈونیٹ کریں گے. اینڈ میرا انسٹاگرام ہے تبارک رنز, سو اس پہ بھی ہمارے لنک ان بایو میں ڈونیشن کا لنک ہے. سو آل دا ڈونیشنز گو ڈائریکٹلی ٹو TCF. سو جو لوگ ہیں پوری دنیا میں کراس کنٹری رننگ ایز اے ٹول استعمال ہوتی ہے ٹو ریز چیریٹی فار کازز دیٹ آر کلوز ٹو پیپل. سو میں پاکستان میں آئی وانٹ ٹو ورک فار ایجوکیشن. میں کراس کنٹری رن کر رہا ہوں اور دا سٹیزنز فاؤنڈیشن کے لیے ہم انڈیویجول سے بھی پیسے ریز کر رہے ہیں اور ابھی تک ہمیں کارپوریٹ اسپانسرز اور کارپوریٹ ڈونرز نے بھی بہت زیادہ مدد کی ہے. ہمارے آن بورڈ کافی ساری کمپنیز ہیں جنہوں نے آ کے, کسی نے پلیج کیا میں کلاس روم سپورٹ کروں گا, کسی نے کہا کہ میں فار ایور 30 بجے 50 بجے ہم سپورٹ کرتے رہیں گے. سو اس طرح کی ہمیں کافی ساری سٹوریز مل رہی ہیں. بہت خوب. تو ابھی کامیابی ٹارگٹ کیا ہے, کتنا اماؤنٹ یا کیا چیزیں جمع کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سو ٹارگٹ ہمارا ہے انشاءاللہ ایٹ لیسٹ $1 ملین کا, اور جو کہ پاکستانی تقریباً 30 کروڑ روپے بنتے ہیں. اور اس میں سے ہماری اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو $66,000 آلریڈی ہم نے ریز کر لیے ہیں. اور ہماری جو کمٹمنٹس ہیں جو کہ لوگوں نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ ہم آپ کو پلیج کر رہے ہیں اور وہ ابھی تک پیسے گرے نہیں ہیں, ونس آل دیٹ منی کمز ان تو انشاءاللہ یہ $1.5 لاکھ اور $2 لاکھ کے بیچ میں ہم آلریڈی کھڑے ہیں. اور امید ہے ایسے پروجیکٹس کے جو آخری ہفتہ 10 دن ہوتے ہیں وہ ان میں یوزلی سب سے زیادہ ڈونیشنز آتی ہیں. اور ایک میں مثال دیتا چلوں, اس دن کل ہمیں جوائن کیا تھا کوٹ ادو سے ایک بھائی ہیں, وہ واک کر کے آئے ہیں کوٹ ادو سے ملتان ہمیں جوائن کرنے. 3 دن انہوں نے 120 کلومیٹر ٹوٹل سفر پیدل طے کیا. اور انہوں نے اپنے علاقے میں گاؤں میں انہوں نے کہا کہ میں ایک IT سینٹر بنانا چاہتا ہوں, اس کے لیے 5 مرلہ لینڈ بھی انہوں نے ڈونیٹ کرنے کا بولا ہے. اب وہ کرتے ہیں نہیں کرتے وہ جیسے بھی ہوتا ہے, بٹ پیپل آر کمنگ آؤٹ اینڈ سیئنگ آل دیز تھنگس جو کہ ہمارے حوصلوں کو بلند رکھتی ہے. تو مطلب کہ جب آپ دوڑ رہے ہیں تو لوگ آپ کے آ کے روکتے ہوں گے کہ یار کیا کر رہے ہو؟ بالکل روکتے ہیں. کئی سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار آپ یہ ہو کیا رہا ہے, کیسے ہو رہے ہیں, پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے وچ از نائس, کیونکہ آئی تھنک لوگوں کو اس بارے میں بھی ایجوکیٹ کرنا کیسے ہو رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہمیں ایک اور میں کہانی سناؤں گا. جیلم کے قریب ہمیں ایک بھائی صاحب ملے, انہوں نے ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھا اور وہ ایک دن ہمیں ملے اور اگلے دن پھر وہ بھائی جان ان امپلائڈ ہیں, ان کے پاس جاب نہیں تھی, لیکن اگلے دن وہ آئے اپنے رشتہ داروں سے, انہوں نے 75,000 روپیز جمع کیے اور ان کے پاس پرانے 50 پاؤنڈز کا کوئی نوٹ پڑا ہوا تھا, وہ بھی لا کے انہوں نے ڈونیٹ کیا. اس سے تعلیم حاصل کریں گے. کیا بات ہے. روزانہ کتنا آپ ٹارگٹ کتنا دوڑ لیتے ہیں؟ روز کا میری ابھی ایوریج ہے 18 دنوں میں نے کیے ہیں 750 کلومیٹرز, تو تقریباً ہم 40 to 43 کلومیٹرز تقریباً ابھی ایوریج کر رہے ہیں. لیکن جو ہمارا اگلا اسٹریچ ہے ٹورڈز کراچی فرام بہاولپور ٹو کراچی, اس میں ہماری ایوریج تقریباً 47-48 ہو جائے گی. واہ, آپ تھکتے نہیں ہیں؟ تھکتا نہیں, مجھے اپنی ٹریننگ پہ یقین ہے. اللہ کا شکر, میں ٹریننگ پہ تقریباً 20 سے 22 کلومیٹر کی میں ٹریننگ کر رہا تھا جب میں نیو یارک میں تھا. پچھلے 3 سے 6 مہینے میں نے ایوریج.
اور ایٹ دا سیم ٹائم موسم کا تھوڑا ایک چیلنج تھا. ہاں مجھے لگ رہا تھا کہ جب میں نومبر میں شروع کروں گا تو سردی زیادہ ہوگی, لیکن گرمی زیادہ تھی. تو شروع کا ایک ہفتہ پھر پولوشن اور اسموگ واز اے فیکٹر جو کہ میری ٹریننگ میں نہیں تھا, بٹ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ٹیم ابھی تک ہمیں کوئی ایز سچ کوئی مسئلہ نہیں ہوا. نہیں, اگلی دفعہ اگر آپ نے اس موسم میں جاگنگ کرنی ہے نا تو ٹریننگ کے دوران نا ایک ٹرک اپنے سامنے رکھا کریں جو مسلسل آپ کے منہ پہ دھواں پھینک رہا ہو. مشورے دے رہے ہو, تمہیں جوائن کر لینا چاہیے. میں سر کاش میں جوائن کر سکتا, میں تو 2 کلومیٹر میں مر جاؤں. کراچی کب تک ایکسپیکٹڈ ہیں آپ؟ میں کراچی انشاءاللہ 10 دسمبر کو کراچی پہنچوں گا. کراچی میں میں آئی بی اے کراچی جائیں گے. پھر اس کے بعد یوزلی ایسے ہوتا ہے جو کراس کنٹری رنرز ہوتے ہیں وہ اپنے ملک میں یا ان کے ارد گرد کوئی سمندر یا دریا کس میں جا کے ڈبکی لگاتے ہیں ٹو مارک اینڈ آف دا رن. تو میں انشاءاللہ سی ویو پہ جا کے سی ویو میں انشاءاللہ لگانا, سی ویو تک پہنچنا ٹھیک ہے, ڈبکی بھی لگا سکتے ہو, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. تبارک صاحب امید ہے کہ شاید میں بھی آپ کو ویلکم کرنے آؤں سی ویو, چلے ان کو ویلکم کرنے, اور ایک دفعہ آپ کی دوڑ مکمل ہو تو پلیز ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کریں. میں بھی آئی بی اے کا گریجویٹ ہوں, اس ناطے ہی آ جانا, ٹھیک ہے. ان کا جو موٹو ہے, بہت شکریہ. ان کا جو موٹو ہے وہ ہے رن فار ایجوکیشن. ہاں, اور وہ ایسی سوسائٹی میں یہ رن فار ایجوکیشن کر رہے ہیں جس کا موٹو ہے رن فرام تو سر اسی سوسائٹی میں تو آپ کو چاہیے نا, باقی سوسائٹی میں آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی بہت آگے. بالکل. تو اینی وے مجھے خوشی ہے ایک تو کہ اتنا اچھا کام ہو رہا ہے, اور ایک تو کہ میرا خیال ہے کہ کئی سالوں بعد واقعی کسی پہلی دفعہ کسی کو تعلیم کے لیے بھاگتے ہوئے دیکھا. دیکھو سر, دیکھیں سر. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.